ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر جب آزمائش کی گھڑی، آپ دیکھیں میرے دوستوں، ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو دعوت دینا شروع کی، اللہ اکبر، بتا ہم کو تیری راہ کس طرف ہے، تیری راہ پر چلا ہم کو خدایا۔ ابراہیم و خلیل اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے نکل پڑے ہیں کہ اللہ ہمیں راہ دکھائیں گے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہم اپنے رب کی طرف نکل پڑے ہیں۔ جب حکم دیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تو اسی وقت میرے دوست تیار ہو گئے۔ بیٹا بھی کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آئے میرے والد صاحب، آئے میرے والد محترم، اب اللہ رب العزت نے جو حکم دیا جا رہا ہے اسی کو کر لو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال سبحانه وتعالى في المقام الآخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کی سامنے حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کی آزمائش اور قربانی کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، جب انسان اس گھڑی کو یاد کرے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو امتحان شروع ہوئے میرے دوستوں، اس سے پہلے بھی ہمارے ابراہیم و خلیل اللہ حضرت لقمان حکیم ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق بیان ہو چکے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم ان کے متعلق بھی بیان ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی عن قریب آپ لوگوں کے سامنے وہ بھی ویڈیو آنے والے ہیں، آپ انشاءاللہ توجہ سے دیکھیں گے، آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب میرے دوستوں بات یہ ہے کہ ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر جب آزمائش کی گھڑی، آپ دیکھیں میرے دوستوں، ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو دعوت دینا شروع کی، اور جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ترسے ہوئے اپنے معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے سجدہ کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ان معبودوں کو شریک کیا کرتے تھے، جو اللہ وحدہ لا شریک لہ، ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے۔ اور میرے دوستوں اس کی بعد پھر جب بتوں کو توڑ دی، ابراہیم و خلیل اللہ نے بڑے بت کو چھوڑ دی کہ کس نے کیا ہے؟
جب ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کی تو ان لوگوں نے یہ سمجھ گئے کہ بھائی اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی باتیں کرنے والے ایک واحد یہی ابراہیم و خلیل اللہ ہے، جو یہی باتیں کرتے تھے کہ تم شرک کرتے ہو، جو اللہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، تم نے ان کو اپنے معبود بنا لیا، اور صحیح معنوں میں تمہارے جو معبود ہے، حقیقت میں جو تمہارے معبود ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، جو تمہارے خالق ہے اور جو پورے کائنات کی خالق اور مالک ہے، جو پورے کائنات کی مالک ہے، وہی اللہ وحدہ لا شریک اللہ تمہارے بھی معبود ہمارے بھی معبود ہے، اور یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے ترسے ہوئے جن کو تم نے معبود بنایا اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، یہ انتہائی بیوقوف والی سلوک ہے، انتہائی بیوقوفی والی سلوک ہے، اسے حرکتیں نہ کیا کرو۔ دعوت دیتے رہے لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں۔ بالآخر ان کے بتوں کو جب توڑ دیا، اب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کی کہ آپ اس کو بہت بڑی آگ جلاؤ اور پھر آگ جلا کر اس کو آگ منجنک کے ذریعے سے آگ کے اندر ڈال دی جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگ کو فرما دے کہ ابراہیم کے لیے تو سلامتی والی جگہ بن جا۔ جس رب نے پیدا کرنے والے آگ کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، تو آگ اللہ کے حکم کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بال بھی نہیں جلا سکتے۔ آگ کی کام ہے جلانا، لیکن اللہ کے حکم ہے ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی کی جگہ بنا دینا، اور وہ آگ ابراہیم و خلیل اللہ کی سلامتی کی جگہ بن گئی۔ اور پھر آگ سے جب یہ ناکام ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کی ایک بال بھی نہیں جلا سکے۔ بالآخر ان کو 7 سال تک بابل کے اندر قید میں رکھ کے، 7 سال کے بعد پھر ان لوگوں نے قسم بقسم کی اذیتیں اور ان کی اپنے جان کی، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش میں لگے رہے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم ہجرت کر لو ملک شام کی طرف۔ اور یہ بھی بڑی آزمائش تھی میرے دوستو، یہ بھی بہت بڑی امتحان تھا۔ کتنی بڑی آزمائش اور کتنے بڑے امتحان تھے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جانا، پھر ساتھ میں اپنے وطن کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر، اپنے کاروبار، تجارت، گھر بار، سب چیزوں کو چھوڑنا، یہ نبیوں کے لیے یہ بھی بہت بڑی ایک آزمائش والی بات تھی، ہجرت کرنا۔ اب پھر وہ ہجرت روانہ ہو گئے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں چلتا ہوں اللہ کی راہ پر، اللہ ہمیں راہ دکھائیں گے، اللہ ہمیں راہ دکھائیں گے۔ بتا ہم کو تیری راہ کس طرف ہے، تیری راہ پر چلا ہم کو خدایا۔ اللہ اکبر، بتا ہم کو تیری راہ کس طرف ہے، تیری راہ پر چلا ہم کو خدایا۔ ابراہیم و خلیل اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے نکل پڑے ہیں کہ اللہ ہمیں راہ دکھائیں گے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہم اپنے رب کی طرف نکل پڑے ہیں، میرے رب ہمارے رہنمائی فرمائیں گے، میرے رب ہمارے رہنمائی فرمائیں گے، ہمیں راہ بتائیں گے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ پھر اللہ سے دعا بھی مانگنا شروع کر دی، ربی حب لی من الصالحین، آئے میرے رب تو مجھے ایک نیک اولاد بھی عطا فرما دے، نیک اولاد، بردبار، حلیم، ایسے اولاد مجھے عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، جن کی نسلوں میں سے اللہ رب العزت نے نبی بنائے، اور نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسلوں میں سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے۔ اب میرے دوستوں، اب یہ دیکھنے کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، وہ شہزادی مصر کی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو دیکھو، اللہ سے مانگی ہیں۔ جب 80 سال عمر ہو گئے حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کی، تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں ایک اولاد عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم و خلیل اللہ کے گھر میں ایک اکلوتا بیٹا عطا فرمایا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ میرے دوستوں، آج کل کی ماؤں کو دیکھو،
باپ کو بھی دیکھیں، جب اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، پھر اللہ 10 سال 15 سال 20 سال بعد ایک بندہ انسان نے شادی کیا، 10 سال 15 سال 20 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوتے، اور پھر جب اولاد ان کو ملتی ہیں کہ اس اولاد کو کیا کریں میرے دوستوں، کسی صورت میں اس کو صبر نہیں ہوتی ہے، اس کی خوشی اتنی خوشی میں نہ وہ ڈوب جاتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں میں پھر امتحان لینا شروع کر دے۔ پھر حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسی جگہ پر جہاں بیابان جنگل ہے، پتھریلے جگہ ہیں، نوکدار پہاڑ، میرے دوستوں وہاں کے جو پتھر ہے مکے کی وہ نوکدار تھے، اور نوکدار پتھروں کے اندر اپنے بیٹے کو چھوڑا، اسماعیل علیہ السلام کو، چھوٹے سے معصوم بچے، اور پھر ایک چھوٹی سی مسکیزہ میں پانی تھے، کتنی چھوٹا سا، 3 دن تک اس پانی سے ماں بیٹے گزارا کر، اس کی بعد پانی بھی ختم، نہ کوئی انسان، نہ وہاں کوئی انسان آباد تھے، نہ کسی کو دیکھ رہے ہیں، سورج دیکھتے ہیں کہ اللہ، یہ عورت، یہ اللہ کی مخلوق ہے، شہزادی دونوں پہاڑوں کے بیچ میں، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ، ویران بیابان جگہ کے اندر حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دی، جو مصر کی بہت بڑی شہزادی تھی۔ آج کل دنیا کی شہزادیوں کو دیکھ لو، ایسے بیابان جنگل پہ اکیلا، اور جب وہ اکیلی ہوتی تھی میرے دوستو، جب سورج دکھتی تھی وہ بھی شرما جاتے تھے کہ یہ عورت اکیلی اس پہاڑوں کے بیچ میں، جب ستارہ دکھتے تھے وہ بھی شرما جاتے تھے اس عورت کو دیکھ کر، یہ شہزادی کو دیکھ کر، حاجرہ علیہ السلام کو دیکھ کر، اور ان کی بیٹے کو، کہ یہ ماں اور بیٹے، ستاروں نے بھی دیکھے، کواکب نے بھی دیکھے، چاند نے بھی دیکھی، سورج نے بھی دیکھی، اور سب شرما جاتے تھے۔ اور پھر ان کی حوصلہ کی بات دیکھو کہ اللہ نے انہیں کیسے حوصلہ عطا فرمایا، ان کی اللہ نے کیسے ہمت عطا فرمائی۔ ماں کی بات ہے کہ ماں کتنی بڑی چیز ہے، اور اولاد پھر کتنی بڑی چیز ہے۔ جب انسان سوچے 1 منٹ کے لیے کہ ہے ماں، جس ماں نے اپنے بچے کو پیٹ میں لی، اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک حفاظت کی، پھر وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر چھوٹی سے معصوم دودھ پینے والے بچے، وہ پھر بیابان جنگل کے اندر اس کو چھوڑ دی جائے، نہ کوئی آبادی، چاروں طرف پہاڑ، بیابان جنگل کے اندر، پھر ان کی دل کے اندر کیا گزر رہے ہوں گے، اور وہ باپ کے دل کے اندر کیا گزر رہے ہوں گے جب اللہ رب العزت نے انہیں حکم فرمایا کہ وہاں سے بھی نکل جاؤ۔ آپ اپنے اہلیوں کی کہتی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، مصر کی شہزادی، ان کو کہتی ہے کہ میں جا رہا ہوں، کہ کہاں، کہ اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے حکم فرمایا یہاں سے بھی سفر کرنے کے لیے، اللہ نے یہاں سے بھی سفر کے لیے حکم فرما دی ہے، اب وہاں سے بھی نکل پڑے، اور ماں بیٹے دونوں اکیلے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، جب پانی ختم ہو جاتی، ماں بھی پیاس ہے، بیٹے بھی پیاس ہے، ماں کو بھی صفے پہ جاتی، صفے سے مروہ کی طرف، مروہ سے پھر صفا کی طرف، پھر صفے سے مروہ کی طرف 7 چکریں کھائیں، دوڑ لگاتی تھی پانی کی اسرے میں۔ اس سراب رنگ بو کو گلستہ سمجھا ہے تو، آہ ناداں کفس کو آشیہ سمجھا ہے تو۔ کیا ماں حاجرہ کی بات تھی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کیا سمجھ رہے تھے اس بیابان جنگل کے اندر کہ ہاں پانی بھی ہوں گے، اور جب ایک دوڑ ادھر لگاتے ہیں پھر بیٹے کی طرف آتے ہیں، پھر بیٹے کو چھوڑ کر صفا سے پھر مروہ کی طرف جاتی تھی، مروہ سے پھر صفا کی طرف آتی تھی، پھر مروہ پہ جاتی تھی، اور پھر گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے کہ آپ بیٹے کہاں اور ماں کہاں۔
پھر ہوش آ جاتی ہیں اور فرشتہ انہیں رہنمائی فرماتے ہیں، پھر ان کی ہوش آنے کے بعد ہی اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی اپنے بیٹے جو روتے روتے اپنے ایڑیاں گھینچتے رہیں کہ پانی کی پیاس ہے، ماں بھی پانی کی پیاس ہے، بیٹے بھی پانی کی پیاس ہے، اور پھر اس بیٹے کی پرورش کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم یعنی پانی کا کنواں کھول دی، اور ہم حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے زمزم، اگر یہ زمزم نہیں کہتی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو پورے دنیا میں یہ پانی سنبھال نہیں پاتے آب زمزم کی، اتنی پانی نکالتے۔ لیکن جب اس بچے کی پھر پرورش شروع کر دی، پھر ابراہیم خلیل اللہ نے دعا بھی فرمائی، اے اللہ اس جگہ تو امن کی جگہ بنا دے، اور پورے دنیا کے لیے یہاں پہ ہر قسم کی خوراک، ہر قسم کی کھانے پینے کی چیزیں تو عطا فرما دے، اور امن کی جگہ بنا دے۔ دعا فرمائے اس شہر کے لیے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیٹے کا 12-13 سال عمر ہوتی، اللہ کی طرف سے حکم آتی، کیا ابراہیم خلیل اللہ اب بیت اللہ کی تعمیرات شروع کریں۔ بیٹا 12-13 سال کی، مزدور ہے، باپ مستری ہے، بلغ اٹھا کے دینے والا بیٹا اسماعیل علیہ السلام اور بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، بیت اللہ کی تعمیرات کی کام شروع کی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم، دونوں باپ بیٹے نے دعا شروع کر دی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار عالم، ہم نے بیت اللہ بنا دیا، ہمارے اس عمل کو آپ قبول مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل، اے اللہ ہم نے آپ کی رضا کے لیے ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کر دیا ہوں، اب ہمارے اس کام کو قبول و مقبول فرمائے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے جب اولاد کی بشارت عطا، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فرمایا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ایک اولاد کی بشارت دی۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، جب بیٹا 12-13 سال کی ہو گئے، میرے دوستوں چلنے پھرنے دوڑ بھاگ کرنے والے ہو گئے، اللہ اکبر، بیت اللہ کی تعمیرات بھی کر رہے، بیت اللہ کی تعمیرات کے لیے بلغ اٹھا کے دینے والا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اور بنانے والے ابراہیم خلیل اللہ، اس بیٹے کیا جگر کی ٹکڑے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے، لخت جگر ماں ہاجرہ علیہ السلام کے لخت جگر، کتنی آزمائش اور کتنی امتحان کے بعد اپنے بیٹے کو پرورش کی، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتے ہیں، انی اری فی المنام، آئے میرے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو قربانی کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے غلام آزاد کیا، قربانی کی، اونٹوں کی قربانی کی، گائے کی قربانی کی، ہر قسم کی قربانی کی، پھر اللہ کی نزدیک اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تمہارے نزدیک جو پسندیدہ چیز ہے اس کی تم قربانی کرو۔ بالآخر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ سمجھ کر بیٹھے ہیں کہ میرے بیٹے سے بھی زیادہ پیارا اور کوئی چیز میرے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہے میرے دوستوں، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھے ہیں، اور میرے دوستوں کہ نبیوں کی جو خواب ہوتے ہیں، پیغمبر کے خواب، یہ بھی ایک وحی ہوتی ہے۔ خواب 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک خواب رحمانی ہوتی ہیں، ایک شیطانی ہوتی ہیں، اور ایک نفسیاتی، ایک نفسانی خواب ہوتی ہیں۔ جو رحمانی خواب ہوتی ہیں وہ سمجھ لو اللہ کی طرف سے مومنوں کی بشارت ہے، لیکن نبیوں کے لیے وحی ہے، اور شیطانی جو قسم بقسم کی بکواس خواب ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد نفسیاتی جو انسانوں کی معدے کے ذریعے سے، جو معدے کی خرابی کی وجہ سے نظر آتے ہیں، وہ نفسیانی خواب ہوتا ہے۔ لیکن نبیوں کی جو خواب ہے میرے دوستو وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے۔ اسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول بیت اللہ کی طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کی حج کر رہے ہیں۔
اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا عمرہ کر رہا ہے، لیکن کافی عرصہ بعد اللہ کے رسول نے یہ کام کر کے دکھائے، کافی عرصہ بعد یہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی جب اپنے بیٹے کو کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کا انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ کہا کہ آپ نے دوبارہ دیکھیں، فانظر ماذا تری، جو آپ نے جو کچھ دیکھیں۔ تو آپ میرے دوستوں، پھر والد نے کہا اے میرے بیٹا، آپ نے جو خواب دیکھے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹے کے سامنے اس بات کو ذکر کی۔ کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی لخت جگر شہزادی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لخت جگر بیٹا، حضرت اکلوتا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں قربانی کرتا ہوں اپنے بیٹے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب کہا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، آئے میرے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا قربانی کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، کہنے لگا کہ تو دیکھو تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے میرے بیٹا آپ بتا دو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اور یہ خواب ابراہیم علیہ السلام کو بار بار آ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب بار بار یہ خواب آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر بیٹے کو کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، بس تم اس کے بارے میں غور کرو، ذرا سوچو سمجھو، کیا سمجھتے اس کے بارے میں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جب 37 سال عمر تھی، ابراہیم خلیل اللہ نے شادی کی حضرت سارہ سے۔ 80 سال تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر مصر کی شہزادی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کی۔ پھر بیٹے کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں ذبح کرتا ہوں، بیٹے کو کہنے لگا، اور اس کے بارے میں آپ سوچ بھی لو، غور کرو، فکر کرو، آپ کی کیا خیالات ہے، آپ کا کیا سوچ ہے۔ بیٹا بھی کہنے لگا کیا سوچنا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، اور بیٹا بھی صبروار، حلیم، بردبار اللہ رب العزت نے اور فرمانبردار اولاد تھے۔ کہنے لگا قال یا ابت افعل ما تؤمر، آئے میرے والد جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھی ہیں اس کو کر ڈالیں، یقیناً، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کے نبی بننے والے ہیں، اور باپ نے خواب میں دیکھے، پھر بیٹے کے سامنے بات کو ظاہر کی، اور ظاہر کرنے کے بعد بیٹے نے بھی کہا کہ سوچنے سمجھنے کی، غور کرنے کے بات ہی ان کے سامنے بتا دی، اور بیٹے نے کہا کیا غور کرنا ہے اور کیا سوچنا اور کیا سمجھنا، کیا اس کے بارے میں سوچ سمجھ ہے۔ کہ کہنے لگا بیٹا اسی وقت قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد، اے میرے باپ، جس کام کا آپ کو حکم دیا، جس کام کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس سے آپ کر گزرو، یعنی اللہ کی حضور میرے قربانی پیش کر دیں آپ۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے کہ میں حکم خداوندی کی تعمیل میں کوئی پس پش نہیں کروں گا، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یا ابت افعل ما تؤمر،
جہاں اللہ کی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اب اس کو کر گزرو، اب اس کو کر دیں، دیر کس بات کی، بیٹے بھی تیار ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی لگتے جگر اللہ رب العزت نے جب حکم دیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تو اسی وقت میرے دوست تیار ہو گئے۔ بیٹا بھی کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آئے میرے والد صاحب، آئے میرے والد محترم، اب اللہ رب العزت نے جو حکم دیا جا رہا ہے اسی کو کر لو۔ کسی صورت میں آپ جو ہے دیر نہ کریں، ہر صورت میں اس کو کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی ذات نے چاہا تو میں یقیناً قریب اللہ کے اللہ کے صبر کرنے والے بندوں میں سے ہوں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ کے اوپر صبر کر دی۔ اگر کہتے ہیں کہ میں بھی تیار ہوں آپ بھی تیار ہو جائیں، اب بیٹے نے انشاءاللہ کہا کہ اللہ کے اوپر صبر کر دی کہ میری اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے جب حکم دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے جو چاہا اللہ نے اس کو کر بھی دکھائے گا۔ اللہ نے اگر چاہا تو یقیناً میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ میری طاقت نہیں ہے، میں حکم خدا بندی کی سامنے سر تسلیم کرتا ہوں، آپ میری گردن پر چھری چلا دیں، میرے گردن پر چھری چلا دیں۔ یہ کہہ دیا۔ یہ وہی بردباری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی مجاز میں رکھ دی تھی کہ ان کی مجاز کے اندر یہ بردبار، حلیم اور صبر بار، اللہ نے انہیں صبر بھی دی، بردبار بھی ہے۔ میرے دوستوں، اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کی منصب پر فائز کیا تھا، چنانچہ آپ کی تربیت بھی بچپن ہی سے کمال درجے کی تھی۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ میرے محترم دوست، آپ اچھے کپڑے پہنا دی، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہ دعوت پہ بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں۔ اچھا طریقے سے سرما بھی لگائے ماں نے، اچھے خوبصورت کپڑا پہنائیں، اچھے جوڑے بنا کر بیٹے کو باپ کے ساتھ، اور بیٹا باپ کے ساتھ چل پڑے، اور بیٹا نے بھی کہہ دیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ باپ نے ساتھ میں رسی بھی لیا، چھری بھی لی، ماں سے چپ۔ اور ابلیس شیطان کبھی تو وہ سچ بولتا ہی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار سچ بھی بول دیتے ہیں۔ اب اس دن اتفاقیہ ابلیس بڑے بابا بن کر آ گئے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سامنے، کہنے لگا بہن بہن کیا بات ہے؟ کہنے لگا بہن بہن کہ تیرے بیٹا کہاں؟ بولے میرے بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دعوت پہ۔ بولے نہیں نہیں کیا بات ہے؟ بولے یہ جھوٹ بات ہے۔ بولے سچ کیا ہے؟ بولے سچ ہی کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے۔ تو کیوں ذبح کریں گے؟ باپ کو بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں۔ بولے نہیں نہیں اللہ کی حکم ہے۔ تو کہا کہ اگر اللہ کی حکم ہے تو میرے بیٹے اسماعیل جیسے ہزاروں اسماعیل اللہ کے راستے پہ قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو ابلیس، اسی وقت ابلیس کو پتھر مارے۔ پھر ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کو شیطان نے بہکانے کے لیے کوشش کی کہ اس کی جگہ پر تو کوئی اونٹ کی قربانی کر دے۔ پھر ابراہیم و خلیل اللہ نے بھی سمجھ گئے کہ یہ بھی بڑے شیطان ہیں، اس کو بھی پتھر مارو۔
پھر بیٹے کو کہنے کہ تجھے تیرے باپ ذبح کرنے کے لیے لے کے جائے گا. باپ کبھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا؟ بولے نہیں، اللہ کی حکم. بولے اگر اللہ کی حکم ہے تو میں جیسا ہزاروں اسماعیل اللہ کے راستے پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. بلکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں ابراہیم خلیل اللہ اب مجھ سے بات کو چھپائے کیوں، کہ جب اللہ کے حکم تھے تو میں بھی اس کی پاؤں پکڑ لیتے، ہاتھ پاؤں میں پکڑ لیتے کہ میرے بیٹا اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہے. اور ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئی. فلما اسلما، جب دونوں متی ہو گئے اور چل پڑے، اور پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کروٹ پہ لٹا دی پیشانی کے بل، تاکہ باپ کی چہرہ بیٹے کی چہرہ پہ نہ پڑے، ایسے نہ ہو کہ شفقت پدری لازم آ جائے. یہ باپ بیٹے کی ایک دوسرے کے اوپر شفقت نہ آ جائے. باپ بیٹے کو قربانی کریں گے، اس کو ذبح کریں گے، تو باپ جب دیکھیں گے بیٹے کو، ان کی چہرے پہ چہرہ پڑیں گے، تو باپ کی دل کے اندر کیا گزر رہے ہوں گے. تو اسی وجہ سے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، اسی وجہ سے باپ اور بیٹے دونوں متی ہو گئے. اور بیٹے نے بھی کہا میرے والد صاحب میری طرف سے بھی یہ آپ کی گزارش ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں کو صحیح طریقے سے باندھ دینا، تاکہ میرے ہاتھ پاؤں جب مجھے ذبح کرنے کے لیے آپ لے کر جائیں گے تو میرے ہاتھ پاؤں نہ چل پڑے اور بے ادبی نہ ہو جائے. اور پھر مجھے کروٹ سے لٹانا تاکہ آپ کی چہرہ میرے چہرہ کے اوپر نہ پڑے. پھر چھری کو تیز کر دینا تاکہ میری جان جلدی سے نکل جائے. چھری اتنی تیز ہونے کے باوجود بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بال بھی نہیں کٹ سکے. کہ اتنی تیز چھری، بات کیا ہے کہ چھری کٹ کیوں نہیں رہے؟ چھری کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے، چھری حضرت اسماعیل کی ایک بال بھی نہیں کٹ سکتا میرے حکم کے علاوہ. اللہ کے حکم تھے میرے دوستوں. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کو امتحان لینا تھا، آزمائش لینا تھا. اللہ رب العزت نے ان سے آزمائش لی اور کہنے لقد صدق اللہ. میرے دوستوں اللہ نے فرما دی کیا ابراہیم خلیل اللہ قد صدقت الرؤیا. کیا ابراہیم خلیل اللہ آپ نے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ نے فرما دی آپ نے اپنے خواب کو پورا کر کے دکھایا. آپ امتحان میں کامیاب ہو گئی، امتحان میں آپ کامیاب ہو گئی. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ روانا دینا ہوا ابراہیم، ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی قد صدقت الرؤیا. ابراہیم خلیل اللہ آپ نے سچ کر کے دکھا دی، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئی. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑی ایک آزمائش تھے. اللہ رب العزت نے آپ اس آزمائش میں، یہ کھلی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، آپ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو تعمیل حکم کرتے ہوئے بیٹے کی گلے پر چھری چلا دی، مگر اللہ تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کی جان بچانا مقصد تھی. لہذا اس نے باپ کو اس کا بیٹا سلامت لوٹا دیا، باپ کو بیٹا سلامت لوٹا دیا. ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ تو ایک سری آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام پر ڈالی گئی جس میں آپ پورا اترے ہیں. اور پھر اللہ نے یہ احسان بھی فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بھی دے دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ. کہ اللہ نے ایک ذبح عظیم سے فدیہ ان کی ادا کر دی ہے. اور یہ پورے دنیا کو بہت بڑی، اللہ رب العزت نے ایک عظیم جانور کی ذبح کرنے کا فدیہ دیا. یہ عظیم جانور ایک مینڈا تھا جو اللہ نے جنت سے نازل فرمایا. اور ابراہیم علیہ السلام کی چھری اسماعیل کی بجائے نہ اس مینڈے کی گردن پر چل گئی اور وہ ذبح ہو گئی.
اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، گویا یا منڈا آپ کا فدیہ بن گیا۔ مفسرین کرام فرماتے کہ ذبح عظیم سے مطلب کیا ہے؟ ذبح عظیم سے مراد صرف جانوروں کی قربانی نہیں، اگرچہ وہ بہشت سے اللہ رب العزت نے جنت سے یہ نازل شدہ عظیم جانور تھا، بلکہ اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ ہم نے قربانی کے ایک بہت بڑا اصول اس دنیا کے اندر قائم کر دیا۔ یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور پھر لوگ جو ہے اپنے اولادوں کی جگہ پر اپنے جانوروں سے قربانی کریں گے۔ اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ ہم نے قربانی کا ایک بہت بڑا اصول قائم کر دیا جو تا قیامت جاری رہے گا۔ یہ دراصل کیا ہے؟ جذبہ ایمان اور اطاعت۔ جذبہ ایمان و اطاعت وہی تھا جو بیٹے کی قربانی کے لیے، میرے دوستوں، باپ بیٹے دونوں تیار ہو نا، آئندہ کے لیے جانور انسان نا، آئندہ کے لیے جانور انسانی جان کا فدیہ ہوگا۔ یہ دستور قیامت تک زندہ رہے گا۔ آج اگر بیٹے کی قربانی ہوتے، میرے دوستوں، اسی وجہ سے دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر۔ آج میرے دوستوں بیٹے کی قربانی کا حکم اگر ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ایک تھوڑی سی مال، الدنیا متاع قلیل نا، دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، تمام تر چیزیں، مال و دولت، اللہ کی سامنے، آخرت کی سامنے کیا ہے؟ تھوڑی سی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو توفیق دی قربانی کرنے کا،